چلیں گے وفاقی وزراء پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ اکتوبر میں 90 پیسے کا اضافہ ہوگا۔ یہ 3 مہینے جو ہیں اس میں ضرور صارفین کو تکلیف ہوگی، لیکن نومبر کے بعد سے جیسے جیسے ہم یہ تمام جو فیول ایڈجسٹمنٹ ہے وہ ٹیرف میں جب اس کا عکس آ جائے گا تو پھر بجلی کی قیمت میں کمی ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو ہمیں یہ پوری امید ہے کہ جو آج ہمیں ٹیرف جو ایوریج ٹیرف جون کے لیے کیلکولیٹ کیا گیا ہے جو 21 روپے 50 پیسے تھا، تو دسمبر تک یہ 20 میں اضافہ ہوگا اور پھر اس کے بعد یہ دوبارہ گر کر جو ہے وہ 24 روپے دسمبر میں ٹیرف آ جائے گا، کیونکہ اس وقت تک ہماری جو فیول ایڈجسٹمنٹس ہیں وہ بہت حد تک ہم حاصل کر لیں گے، اور یہی مقصد ہے کہ صارفین کو ہمیں بہت زیادہ اس وقت ایندھن کی قیمت میں اضافہ ہے۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ حالیہ دنوں میں صرف تیل کی قیمتوں میں کچھ کمی ہوئی ہے، لیکن کوئلہ اور گیس جو ہے، خاص طور پہ گیس جو ہے وہ تقریباً اس وقت بین الاقوامی منڈی میں ناپید ہے۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس جو ہمارے دوست ممالک سے جو ہمارے طویل المدتی ایگریمنٹس ہیں ان کی گیس ہمیں اس وقت آ رہی ہے، لیکن اس سے زیادہ حاصل کرنا مشکل ہوا ہے۔ یہ تفصیل جو وزیر پیٹرولیم ہیں میرے رفیق کار ڈاکٹر مصدق ملک آپ کو بتا دیں گے، لیکن ہماری مستقل کوشش ہے کہ ہم بجلی کی جو فراہمی ہے اور بجلی کی قیمت میں جو یہ اب ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے اس کو اس نظر سے دیکھا گیا ہے کہ غریب ترین شہریوں کی حفاظت، ان کا بچاؤ، اور جو اگلے چند ماہ ضرور مشکل ہیں لیکن نومبر کے بعد سے پھر اس میں کمی آنا شروع ہو جائے گی، جس سے پھر ہم ایک مستحکم بنیاد، اور یہ بہت سارے ایشوز جو ہیں وہ نومبر دسمبر میں جا کے آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان کی جو معیشت ہے اس میں اب استحکام آ گیا، اور بہت سارے ایشوز اس وقت پینڈنگ ہیں بین الاقوامی مالیاتی اداروں سے اور دوسرے بین الاقوامی جو فائنینشل انسٹیٹیوشنز ہیں ان سے، تو وہ سارے معاملات جو ہیں وہ اگلے چند ہفتوں میں حل ہونے جا رہے ہیں اور پاکستان کی معیشت جو ہے وہ مستحکم ہونے جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کے کرم سے۔ اور جو بجلی کی فراہمی ہے اس میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، ہمیں ضرور کچھ غیر معمولی طور پر معاملات کو دیکھنا پڑا ہے، لیکن ہم نے اس کو سنبھالا دیا ہے، اور پرائم منسٹر شہباز شریف اس کو خود ذاتی طور پر اس کی نگرانی کر رہے ہیں۔ آج صبح بھی ہم نے ان کو ایک رپورٹ کیا، تو سارے معاملات ہیں، ہم اس پر قائم ہیں، اور اب باقی بات ڈاکٹر مصدق ملک کا ہے۔ بہت بہت شکریہ جی۔ میرے خیال میں جو آج کی بات ہے وہ تو خرم دستگیر صاحب نے آپ کے سامنے رکھی دی ہے۔ میں آپ کے سامنے صرف 2-3 نکات رکھوں گا۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ خرم صاحب نے کہا کہ اکتوبر نومبر کے بعد بجلی کی قیمتوں میں کمی آنا شروع ہو جائے گی۔ جو چیزیں ہو چکی ہیں ان پہ تو ہمارا اختیار نہیں ہے، یعنی اگر 3-4 سال کے اندر ایک خاص طریقہ کار سے محکمہ کو چلایا گیا ہے تو اس کے اوپر تو ہمارا اختیار نہیں ہے، اس کی قیمت تو ہمیں بھی دینی پڑ رہی ہے، آپ کو بھی دینی پڑ رہی ہے، صارفین کو بھی دینی پڑ رہی ہے، اور بڑا مشکل کا سامنا ہے سب کو، ہمیں بھی آپ کو بھی۔ لیکن جو چیز آج ہم نے خرم صاحب نے آپ کے سامنے رکھی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری کارکردگی، یعنی جو ہم آپ کو ہمیشہ سے کہہ رہے تھے کہ ہمیں 3, 4, 5, 6 مہینے چاہیے جن کے بعد ہماری کارکردگی کے اثرات آپ تک پہنچیں گے، تو انشاءاللہ یہ جو فیصلے ہم کر رہے ہیں یہ 2 مہینے 2.5 مہینے گزرے ہیں، کوئی 2, 3, 4 مہینے اور گزریں گے، تو اکتوبر کے بعد سے اس کارکردگی کی بنیاد پہ جو اس وقت کی جا رہی ہے بتدریج آپ کو بجلی کی قیمت میں گھٹاؤ جو ہے یا کمی وہ نظر آنی شروع ہو جائے گی۔ یہ جس چیز کو ہم ری بیسنگ کہہ رہے ہیں، جس کا ذکر کیا ہے خرم صاحب نے، یہ ری بیسنگ ہے کیا؟ بنیاد نو جی، یہ بیسیکلی جی بجلی کی پیداواری قیمت ہے۔ بجلی کی پیداواری قیمت میں کیا ہوتا ہے؟ بجلی کی پیداواری قیمت کے اندر ایندھن کی قیمت ہے،
اور اس کے علاوہ جو آپ کی چوری چکاری آپ نے پہنچانا ہوتا ہے، کسی جگہ پہ چوری ہو گئی، کسی جگہ پہ کلیکشن نہیں ہوئی، جس کو میں اصل پرفارمنس کہتا ہوں، یہ دو بڑے بڑے کمپوننٹ ہیں جس کی بنیاد کے اوپر ری بیسنگ کی جاتی کہ بجلی کی پیداواری قیمت اور بجلی آپ تک پہنچانے کی قیمت جو ہے اس کو ریوائز کیا جائے۔ قانون یہ کہتا ہے کہ آپ نے یہ ریویژن تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد مسلسل کرتے چلے آنا ہے، مگر پچھلی حکومت نے یہ کیا کہ فروری 2021 کے بعد، جیسا کہ آپ نے پیٹرولیم کے شعبے میں بھی دیکھا کہ جاتے جاتے سبسڈی لگا دی، جس کو ہم بارودی سرنگ کہہ رہے ہیں، کہ جاتے جاتے سبسڈی دے دی، جاتے جاتے قیمتیں فریز کر دی، یعنی مہنگی لے کے سستی بیچتے رہو۔ بالکل اسی طریقے سے وہ جو طریقہ کار طے ہوا ہے، قانوناً طے ہوا ہے ری بیسنگ کا، فروری 21 کے بعد سے پچھلی حکومت نے ری بیسنگ نہیں کی۔ ری بیسنگ نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے قیمت ادا نہیں کی۔ ری بیسنگ کا مطلب صرف یہ ہے کہ آج جو ہم آ کے آپ کے سامنے یہ اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں، انہوں نے یہ اناؤنسمنٹ نہیں کی، اور فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے اندر آپ کے اوپر جتنے پیسے پڑتے تھے وہ ڈالتے چلے گئے، مگر اس کی اناؤنسمنٹ نہیں کی۔ بس یہ فرق ہے۔ آج بھی جو ہم آپ کے سامنے کر رہے ہیں وہ اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں، اگر ہم یہ ری بیسنگ نہ کریں تو یہی پیسے جو ہیں 1-8 روپے کے اوپر نیچے سے، یہی پیسے آپ کے پاس فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ میں آ جائیں گے۔ ایسا نہیں کہ آپ قیمت ادا نہیں کریں گے، صرف یہ ہے کہ آپ اناؤنسمنٹ نہیں کریں گے، آپ عوام کے سامنے آ کے اپنے آپ کو احتساب کے کٹہرے میں کھڑا نہیں کریں گے۔ آپ کہیں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے یہ ہماری پچھلے سال کی جو پیداواری قیمت تھی اس کی بنیاد کے اوپر نئی قیمت جو ہے وہ طے کر دی، یہ نہیں کہیں گے، مگر نئی قیمت تو سب ادا کریں گے، مگر وہ قیمت چھپی رہے گی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے اندر۔ اور ساتھ ہی کوارٹرلی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ، دو چیزیں ہوتی ہیں جی، فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ اور کوارٹرلی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ۔ اس کی وجہ سے یہ جو تمام اب ری بیسنگ ہے یہ آلریڈی پاکستان کے صارفین ادا کر رہے ہیں۔ سر تو بنیادی طور پہ جو نقطہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کیونکہ ہمیں حکم ہے وزیر اعظم کا کہ آپ نے ٹرانسپیرنٹلی جو ہو رہا ہے وہ عوام کے سامنے رکھنا ہے، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، مگر یہی ہو رہا تھا، ہر مہینے ہو رہا تھا، فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں ہو رہا تھا، آپ کے ہر ایک کے بل کے اوپر آ رہا تھا کہ 8 روپے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہے، 9 روپے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہے، 6 روپے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہے، قیمت آپ ادا کر رہے تھے، اناؤنسمنٹ نہیں ہو رہی تھی، یعنی حکومت کو آ کے آپ کے سامنے کٹہرے میں کھڑا نہیں ہونا پڑتا تھا۔ تو ہم نے فیصلہ کیا کہ اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو چھپ کے کیوں کریں، آپ کے سامنے مقدمہ رکھیں اور آپ کو بتائیں کہ 2021 سے یہ رکا ہوا ہے معاملہ۔ اگر یہ 8 آنے 1 روپیہ کر کے وقت کے ساتھ ساتھ آگے پیچھے کرتے رہیں تو پھر اس طرح کی اناؤنسمنٹس کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، مگر کیونکہ پچھلی حکومت نے ایسا نہیں کیا تو آج ہمیں آپ کے سامنے آ کے یہ پورا مقدمہ جو ہے وہ پیش کرنا پڑ رہا ہے۔ تیسرا جو حکم وزیر اعظم نے دیا جو لاگو ہوتا ہے پوری انرجی سیکٹر کے اوپر، نہ صرف بجلی پہ، گیس پہ، ہر چیز پہ، وہ یہ ہے کہ آپ نے غریب شخص کو بچانا ہے۔ اگر میرا انالیسس ٹھیک ہے اور خرم صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں تو ہمارے پاس جو گھریلو صارفین ہیں وہ تقریباً 27 ملین کنیکشن ہیں گھریلو صارفین کے۔ 13 ملین کنیکشنز کو، یعنی 13 ملین خاندانوں کو آپ اس کو 6 سے یا 8 سے ضرب دے دیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کتنے لوگ، تقریباً 45% پاکستان کی جو آبادی ہے اس کو اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یہ جو نئی ایڈجسٹمنٹ کی گئی ہے اس میں یہ انشور کیا گیا ہے کہ 13 ملین جو پاکستان کے کنیکشن ہیں یا 8 کروڑ 8.5 کروڑ لوگ جو ہیں ان کے اوپر اس ٹیرف ایڈجسٹمنٹ کا کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ پروٹیکٹڈ کلاس کے اندر آتے ہیں۔ تو بس یہی 3 نکات میں نے آپ کے سامنے وضاحت کے طور پہ رکھنے تھے، وہ میں دوبارہ سے ریٹریٹ کر دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ ہماری کارکردگی کی بنیاد پہ جو ہم اقدامات اٹھا رہے ہیں پرفارمنس کے حوالے سے بھی، ڈسکوز کے اندر بھی، انشاءاللہ اکتوبر نومبر کے بعد آپ دیکھیں گے بتدریج بجلی کی قیمت نیچے آنا شروع ہو جائے گی، نمبر 1۔ نمبر 2، جو اعلان کیا گیا ہے ایسا نہیں کہ آپ اس کی قیمت ادا نہیں کر رہے تھے، صرف جس چیز کو پہلے فیول ایڈجسٹمنٹ کہا جاتا تھا اب وہ ری بیسنگ میں آ گئی ہے، تقریباً 90% اس کا جو ہے وہ ری بیسنگ کے اندر آ گیا ہے۔ تو قیمت آپ ادا کر رہے تھے، اناؤنسمنٹ پچھلی حکومت نہیں کر رہی تھی، ہم نے فیصلہ کیا کہ آپ کے سامنے ہم کٹہرے میں حاضر ہو جائیں۔
اور تیسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی فیصلہ جو اس حکومت کا جیسے پیٹرولیم میں بھی پہلے کیا گیا، گیس میں بھی کیا جائے گا، بجلی میں بھی کیا جا رہا ہے، تقریباً 40 سے 50% جو عوام ہے یہ پالیسی میں انشور کیا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر ایک آنے کا بوجھ بھی اضافی نہ پڑے، اور 13 ملین کنیکشنز یعنی تقریباً 8.5 کروڑ لوگوں کو اس تمام ری بیسنگ سے بچایا گیا ہے۔ تھینک یو ویری مچ جی۔ دو تین اور ایشوز ہیں جو آپ کے ایک میں دہرانا چاہتا ہوں کہ ہماری کارکردگی ہے کہ ہم نے جو گردشی قرضہ تھا جو کہ 31 مارچ کو 2,467 ارب روپے تھا، ہم نے اس میں 214 ارب روپے کی کمی کی ہے، اور 30 جون کو وہ گردشی قرضہ گھٹ کر 2,253 ارب روپے رہ گیا۔ تو 214 ارب روپے کی کمی جو ہے وہ ہم نے جو ادائیگیاں کرنی تھی، جو کہ گردشی قرضے میں پیسے پچھلی حکومت نے نہیں دیے، وہ ہم نے ادائیگی کر دی ہے۔ تو یہ 214 ارب روپے کی کمی جو گردشی قرضے میں ہے وہ بھی اس سیکٹر کو درست کرنے، اس کی سمت درست کرنے کی طرف ایک قدم ہے۔ دوسرا ایشو یہ ہے کہ کیونکہ قیمت ڈسکس ہو رہی ہے، جو اس وقت پاور ڈویژن میں جو بجلی کے محصولات وصول نہیں ہوئے، وہ جو ہم 2018 میں تقریباً 300 ارب روپے کے تھے، وہ عذاب عمرانی کے بعد 1,000 ارب پر پہنچ گئے۔ تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ جو ہم نے وصولیاں کرنی ہیں اپنے کنزیومر سے، جس میں وہ تقریباً آپ کو معلوم ہے کہ 3 گنا سے زائد اضافہ کر گئے ہیں، وہ بھی ایک ایشو ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وفاقی وزیر خرم دستگیر مصدق ملک اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں اسلام آباد میں، اور ان کی نیوز کانفرنس میں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وفاقی کابینہ نے بجلی کی قیمت میں اضافے کی منظوری دی ہے۔ بجلی کی فی یونٹ قیمت میں 3.5 روپے اضافہ کیا گیا ہے۔ نومبر کے بعد بجلی کی قیمت میں کمی ہوگی۔ گھریلو صارفین کے لیے اگلے چند ماہ مشکل ضرور ثابت ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید یہ بھی بتایا کہ معیشت میں استحکام بھی دسمبر میں نظر آنا شروع ہو جائے گا۔